ایک اور بہت اچھی نصیحت کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے دنیا بہت چھوٹی اور حقیر ہے، اس سے زیادہ دل لگی نہیں کرنا ورنہ برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہے کمائے ہوئے، مجھے بھی ہرس ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں بہت جو ہے نا دنیا سے بیزار ہوں۔ ہر انسان دنیا میں محنت کرتا ہے جینے کے لیے اور جیتا ہے عبادت کے لیے، لیکن حد سے زیادہ دل لگی نہیں، برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے دنیا۔ کس کا ساتھ دیا ہے دنیا نے؟ بتائیے ذرا، کس کا ساتھ دیا؟ دنیا دنیا دنیا۔ کتنے کہنے والے کورونا کے 1 سال کے اندر چلے گئے سب لوگ، دنیا دنیا دنیا، اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے یہ دنیا ہی سب کچھ۔ ہاں ہے دنیا، فائدے کی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، لیکن حد سے زیادہ اس میں دل لگی کرنا بربادی کا سبب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا۔ محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین، عفت مآب، خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، الحمدللہ 19ویں نمبر تراویح ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ جتنی بھی نفل عبادتیں، فرض عبادتیں باقی ہیں، اس ماہ مقدس میں ہمیں یوں ہی جستجو کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے سنا آج کی تراویح میں اور کل کی تراویح میں ایک سورت کی تلاوت ہوئی، ویسے دوسری بھی صورتیں تلاوت کی گئی ہیں، سورۃ الکہف جسے کہتے ہیں۔ آج کی تراویح میں رکعت نمبر 3 تک سورہ کہف کی تلاوت مسلسل جاری رہی۔ پتہ ہے سورہ کہف ایک بہت ہی عمدہ سورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ سورہ کہف کی جو انسان تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، یعنی جمعرات کے دن مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ کے دن سورج کے غروب ہونے تک، تو 8 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خاص روشنی مہیا کرتا۔ یہ فضیلت ہے سورہ کہف کی۔ ایک اور فضیلت یہ ہے، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے امتحان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ تیار کیا، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ دجال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دجال میری امت میں آئے گا، لیکن مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے سب نے دجال سے پناہ مانگی، اتنا بڑا فتنہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ ذکر کر رہے تھے تو نبی نے کہا بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور جو انسان سورہ کہف کی پابندی سے تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ایک اور فضیلت اس کی یہ ہے، اگر انسان ایمان کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے فرشتے تلاوت کرنے والے کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا آسمان سے جو بدلی ہوتی ہے وہ نیچے اتر رہی ہے، جب سورہ بند کرتے پھر وہ اوپر چلی جاتی بدلی، پھر جب شروع کرتے پھر وہ نیچے آتی۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے جو سورہ کہف کی تلاوت سن کے نیچے اتر رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سورۃ الکہف ایک عمدہ، فصیح اور بلیغ سورت ہے۔ اس سورت کی ہمیشہ خاص کر کے جمعہ کے دن تلاوت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ تلاوت انشاءاللہ۔ اس اعتبار سے کل کا درس بھی یاد آ گیا۔ جب میں سورہ کہف کی تلاوت پڑھ رہا تھا اور اس کو سن رہا تھا تو میں نے سوچا کون سی بات اس کی میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک تو ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے، یاجوج ماجوج کا واقعہ بیان ہے، پھر وہ نوجوانوں کا واقعہ بھی بیان ہے، پھر اللہ کے نبی کے اوپر 15 دن تک وحی رکی رہی اس کا ذکر ہے۔ کیا بیان کروں میں سورہ کہف میں، کیونکہ سورہ کہف ایک عمدہ سورہ ہے۔
तो मैंने डिसाइड कर लिया कि सूरह कहफ से कुछ नसीहत की बातें मिलती हैं, मैं वो नसीहतें आपके सामने पेश करूं। बहुत सारी नसीहतें हैं, लेकिन 10-11 नसीहतें मैंने तैयार की हैं तफसीरों की किताबों से। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह अगर ये नसीहत की बातें हम सुनेंगे और अमल करेंगे, इस सूरत का हक जरूर अदा होगा। तो ये नसीहतें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सूरह कहफ से सबसे पहली नसीहत की बात हमको मिलती है कि अगर दौर फितनों का है तो इंसान अपनी हिफाजत कैसे करे। फितनों के दौर में, आज भी फितनों का दौर है, तो फितनों के दौर में इंसान अपनी हिफाजत, अपने जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, ईमान की हिफाजत कैसे करना, इस सूरत की तिलावत से और इस सूरत के अंदर हमें नसीहत मिलती है। दूसरी नसीहत मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा हरीस थे, सब मुसलमान हो जाना, सब मोमिन हो जाना। और कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नहीं सुनते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में तंगी महसूस करते थे, अरे क्या भाई मैं इनकी फायदे की बात बता रहा हूँ, ये मानती ही नहीं है। अल्लाह ने सूरह कहफ में आयत की नाज़िल फरमाई, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा महसूस होता है कि ये लोग आपकी बात नहीं मानने की वजह से आप अपने आप को हलाक कर देंगे। अल्लाह, इतना हरीस थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन में उम्मत को दावत देते थे, रात में इस उम्मत के लिए दुआ करते थे। और फिक्री बात है, एक आदमी अगर नसीहत की बात करता है, आदमी कोई भी हो, माँ बाप भी अगर बच्चों को नसीहत की बात करते हैं और अगर बच्चे नहीं मानते हैं, माँ बाप को दिल में तंगी महसूस होती है, दिल में खराबी महसूस होती है। मैं एक हदीस आपके सामने पेश करूँ, अल्लाह के नबी ने ऐसा ऐसा फरमाया है और आप उस हदीस की मुखालिफत करें तो बोलने वाले को जरा खराब लगता क्या नहीं लगता। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत मर्तबा लगता है, लेकिन लगता है एक आदमी हदीस बयान करे, कुरान बयान करे, दीन की बात बयान करे, सामने अमल ना हो, उसको कुछ भी फर्क ना हो, तो ये कौन से काम का दाई हुआ, मुबल्लिग हुआ। दिल में उसके खराबी महसूस होना चाहिए, इससे उम्मत की हमदर्दी का पता चलता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में बहुत खराबी महसूस करते थे अगर कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानता। एक और नसीहत की बात मिलती है, वो ये कि अगर नौजवानों के पास सही माने में ईमान है तो हमेशा उनको अपने ईमान में ज्यादती करने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा, आज मैं इतना ईमान वाला हूँ, कल मैं और पुख्ता ईमान वाला बनूंगा, और अगर इसके लिए अल्लाह करे अगर इसके लिए मुझे कुछ कुर्बानी देना पड़े तो मैं इंशाअल्लाह कुर्बानी भी दूंगा। और ये नौजवान ही सोच सकता है, बूढ़े नहीं सोच सकते, बेचारे कमजोर है ना, उठ बैठ नहीं सकते, तो इतनी बड़ी बात क्या सोचेंगे। ऐसा कौन सोच सकते हैं? सिर्फ नौजवान कि आज मैं इतना ईमान वाला हूँ, कितना भी फितने का दौर हो, कितना भी फसाद का दौर हो, शिर्क व बिदअत का दौर हो, बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी, जिनाकारी का दौर हो, मैं अपने ईमान में कमजोरी नहीं लाऊंगा। ये कौन सोच सकता है? नौजवान। और इस सूरत में हमें ये नसीहत मिलती है। वो नौजवान देखो, असहाबे कहफ सब कुछ छोड़ के चले गए, किस लिए? ईमान बचाने के लिए, ईमान में ज्यादती करने के लिए। एक और नसीहत की बात मिलती है इस सूरत में, वो ये है कि हमेशा बुरे लोगों की सोहबत से दूर रहना चाहिए। कभी भी बुरे की सोहबत इंसान को अच्छाई की तरफ रहनुमाई नहीं करती, चाहे वो कितना भी पुख्ता क्यों ना हो, कितना ही मजबूत क्यों ना हो। अगर वो बुरे के साथ रहता है, एक दिन वो बुरा हो सकता है, होगा नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस सूरत में नसीहत की बात मिल रही, इसीलिए मैं वाज़े कर दे रहा हूँ। हम अलग सोचते हैं, लेकिन पता नहीं हमारी तकदीर में क्या हो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह में फरमाया, ऐ मोमिनों की जमात, तुम बुरे लोगों से दूर रहो, उनके शिर्क से भी दूर रहो और मुशरिकों से भी दूर रहो। क्यों ऐसा? बुरे की दोस्ती हमेशा नुकसान ही करती है। या तो माल का नुकसान होगा, सेहत का नुकसान होगा, जान का नुकसान होगा, चौथी चीज बताता हूँ, इज्जत और आबरू का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए बुरे लोगों की सोबत कभी भी इख्तियार नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करना चाहिए। और पता है इस सूरत के अंदर अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करने का अजीब फायदा बयान किया गया। अजीब, मैं अजीब क्यों कह रहा हूँ, सुनिए जरा, इधर तवज्जो दीजिए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اترا تو اصحاب کہف کا واقعہ آیا کہ نہیں آیا؟ اصحاب کہف غار میں جا کر چھپے، صرف اصحاب کہف تھے یا ان کے ساتھ اور کوئی تھا؟ میں سوال پوچھتا ہوں، سب لوگ توجہ سے سن رہے تھے، پوری توجہ میری طرف ہے اور 100% سب لوگوں کی میرے خیال سے۔ تو بتائیے کہ اصحاب کہف یعنی چند نوجوان تھے نا، ان کی تعداد کسی کو نہیں معلوم ہے، اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ کیا اصحاب کہف ہی تھے یا ان کے ساتھ اور کوئی تھا؟ کسی کو معلوم ہے تو خالی انگلی اٹھاؤ انشاءاللہ، بولنا نہیں۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے دیکھتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاں، اصحاب کہف تھے یا اور کوئی تھا؟ کوئی اور تھا کیا؟ کون تھا؟ کتا تھا، کتے کا ذکر بھی آ گیا، سبحان اللہ۔ کیوں آیا بولو ذرا؟ کتے خالی ایک ہی کتا تھا اس دور میں، اس وقت اس علاقے میں بہت سارے کتے تھے، یہاں بھی بہت کتے ہیں، ہر جگہ کتے ہوتے ہیں، لیکن ایک کتے کا ذکر قرآن میں آیا، سبحان اللہ۔ ایک کیوں آیا؟ کیوں آیا؟ صرف اس لیے کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا، اس کا بھی ذکر خیر۔ جب اصحاب کہف کے نام کی تلاوت ہوگی تو قلب کا نام بھی ذکر ہوگا۔ دیکھیے ذرا، ایک جانور ہے، ناپاک ہے، فرشتے نہیں آتے اگر گھر میں کتا ہوتا ہے تو، لیکن اس کی شان بڑھ گئی۔ کیوں؟ نیک لوگوں کے ساتھ تھا، یہ اچھے لوگوں کے ساتھ تھا، تو اچھے لوگوں کے ساتھ کتا اگر رہے تو اچھا ذکر ہوتا ہے اس کا، اگر اچھے لوگوں کے ساتھ انسان رہے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ ہمیشہ دیکھیے، ایک فطرت کی بات بتاتا ہوں، اچھے لوگوں سے کتراتے ہیں، اچھے لوگوں سے دور رہتے ہیں، برے لوگوں سے ماشاءاللہ گلے ملتے ہیں، پتہ نہیں کیا ملتا وہاں پر، سوائے برائی کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کا ذکر خیر فرمایا، کیوں؟ اصحاب کہف کے ساتھ ہونے کی وجہ سے۔ ایک اور نصیحت کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کچھ بات راز کے طور پر چھپانا چاہتا ہے تو اس کے دوست کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قریب کر پوچھے، بھائی بتانا میرے کو بھی بتانا، میں تیرا دوست ہوں نا۔ بھائی دوست ہے تو کیا ہوا؟ دوست ہے، ایک حد تک ہی دوستی ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک راز ہوتا ہے، کہنے ہر ایک کا ایک راز ہوتا ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنا کوئی راز بتا رہا ہے تو اس کو راز کے طور پر چھپا کر رکھو، دو کان سے دکان مت بناؤ، اس کی عزت کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر چھپا رہا ہے نا تو پھر اس کو تم قریب کر مت پوچھو، کیا ہے بولو نا بھائی، کیا ہے بولو نا بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی بول رہے تھے، کیوں تم یہ کشتی توڑے، ذرا بتاؤ۔ خضر علیہ السلام بولے، ارے نکو پوچھو بھائی، مجھے جو معلوم ہے تم نہیں جانتے، نہیں معاف کرو، آئندہ میں نہیں پوچھوں گا۔ ارے وہ بچے کو کیوں قتل کرے؟ خضر علیہ السلام کو غصہ آ گیا، یہ بھی نبی وہ بھی نبی، لیکن غصہ تو آ گیا نا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، قریب کر پوچھتے ہیں، بھائی وہ کیا تھا تمہارے بارے میں نہیں، کم سے کم دوسرے کے بارے میں، ارے اس کے بارے میں کیا تھا، راز ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے، وہ تم کیوں قریب رہے ہو؟ کس نے اجازت دی ہے؟ تم منکر نکیر ہو یا کرامن کاتبین ہو، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دفتر دیا ہے کیا؟ اس کی بات معلوم ہے تو لکھ لینا، اس کی بات معلوم ہے تو لکھ لینا۔ راز کی بات اگر کوئی چھپا رہا ہے جائز ہے، چھپائے، لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے زبردستی اس کو پوچھنے کی کوشش کرے۔ ایک اور نصیحت کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ایمان والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، کسی بھی ایمان والے کے عمل کو، چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، بڑا سے بڑا عمل ہو، اگر ایمان والا اخلاص نیت سے عمل کرتا ہے اللہ برباد نہیں کرتا۔ ہم اور آپ کسی کے کام کو سراہیں گے نہیں، ہاں غلطی ملی تو اس کو اچھالیں گے، ایسا کر رہے ویسا کر رہے، اچھا کام کرے تو بول کے نہیں دکھائیں گے کہ بھائی اچھا کام کیا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے، بندے کا ہر عمل اگر اسے اچھا لگتا ہے اللہ نوٹ کرتا ہے اور اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا چھوٹا عمل، 2 رکعت نفل نماز پڑھو تم وضو کر کے، اگر اللہ کو پسند آئے سارے اعمال اللہ پیچھے ڈھکیل کے یہ 2 رکعت نماز قبول کر کے اللہ بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ یہ شان خدا بندی ہے، شان خدا بندی، یہ اللہ کی شان ہے، کسی کا عمل اللہ برباد نہیں کرتا ہے۔ ایک اور نصیحت کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی نعمت اللہ نے دیا، اگر اللہ نے خوبصورتی کی نعمت دیا ہے، اللہ نے اگر مال کی نعمت دیا ہے، علم کی نعمت دیا ہے، عہدے کی نعمت، کوئی بھی نعمتیں ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کھربوں ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے، گن سکتے گا آپ؟
دنیا میں ایسا کوئی کمپیوٹر ہے اللہ کی نعمتوں کو گننے کا؟ پھر ہم ایک ایک نعمت دیکھ دیکھ کے کیوں اترا دیں؟ سینہ پھولا کے چلتے بھائی تم کو بھی ملی نعمت، ان کو بھی ملی ہے، تمہارے جیسے بہت سے لوگوں کو ملی ہے، اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس صورت میں واقعہ ہے، اللہ نے ایک آدمی کو اچھا کھیت دیا تھا، اترا کے چل رہا تھا، اس کا ایک دوست تھا، دوست اچھے بھی ہوتے ہیں، ابھی مثال میں نے پیش کی آپ کے سامنے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دوست نے کہا اترانا مت بلکہ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو کہنے لگا میں کیوں نہ اتراؤں، اللہ نے مجھے کیوں دیا ہے پتا؟ میری شان ہی ایسی ہے، اسی لیے اللہ نے دیا ہے، جیسا یہاں دیا نا وہاں بھی دینے والا ہے اللہ، جنت بھی ملنے والا۔ کتنا اترا رہا ہے، یہ کھیت ہے، چھوٹا سا باغیچہ ہے، اس پر اترا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر، جبکہ جنت میں کیسی نعمت ہے، 10 دنیا اگر ملائیں گے نا جنت کا ایک کونا نہیں بننے والا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آخری جنت میں جو جانے والا ہے نا اس کو 10 دنیا کی اتنی جگہ ملنے والی ہے، 10 دنیا، وہ بھی کب جا رہا وہ؟ آخر میں۔ پہلے گئے اس کو کتنے دنیا کی اتنی جگہ ملی ہے، سوچو ذرا، چھوٹی نعمت مل گئی کہ نہیں، کالر نکل جاتا، آستین اوپر چلے جاتے، ہمارے کلے کھل جاتے ہیں، سینہ تن جاتا ہے، کیا بھائی ایسی کون سی نعمت مل گئی تم کو؟ آج ہے کل چلی جائے گی۔ کورونا میں دیکھے نا جو کروڑ پتی تھے لائن میں لگ کر کھانا مانگ رہے تھے، اللہ اکبر، جو کروڑ پتی تھے لائن میں لگ کر کھانا مانگ رہے تھے، کیوں ایسا؟ اللہ نے دکھایا ہر نعمت کی قدر کرو، تو اگر نعمت ملتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ شکر بجانا، اترانے کی کوشش نہیں کرنا، اللہ نیز کو نابود بھی کر سکتا ہے۔ ایک اور بہت اچھی نصیحت کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے دنیا بہت چھوٹی اور حقیر ہے، اس سے زیادہ دل لگی نہیں کرنا ورنہ برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ہے کمائے ہوئے، مجھے بھی ہرس ہو سکتی ہے، آپ کو بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت جو ہے نا دنیا سے بیزار ہوں، ہر انسان دنیا میں محنت کرتا ہے جینے کے لیے اور جیتا ہے عبادت کے لیے، لیکن حد سے زیادہ دل لگی نہیں، برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے دنیا۔ کس کا ساتھ دیا ہے دنیا نے؟ بتائیے ذرا، کس کا ساتھ دیا؟ دنیا دنیا دنیا، کتنے کہنے والے کورونا کے 1 سال کے اندر چلے گئے سب لوگ، دنیا دنیا دنیا، اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے دنیا ہی سب کچھ۔ ہاں ہے، دنیا فائدے کی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، لیکن حد سے زیادہ اس میں دل لگی کرنا بربادی کا سبب ہے۔ اور ایک نصیحت کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو سفر کر سکتا ہے۔ آپ کون سے علاقے کے ہیں؟ شاید بابا نگر کے، آپ کہاں کے ہیں؟ آپ کہاں کے ہیں؟ میرے خیال سے دوسرے علاقے کے بھی ہوں گے، ذرا دور سے ہمارے یہ بھائی ہیں اور ایک بھائی تھے، بہت دور دور سے آتے ہیں، عبادت بھی ہو جاتی تو دین کی باتیں بھی مل جاتی، یہی سوچ کے آتے ہیں کہ نہیں، ذرا دور سے بھی آتے ہوں گے، تو ایسا کرنا افضل عمل ہے، بلکہ مبارک عمل ہے، اور اس عمل کے لیے اللہ نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، نبی کو بھی نہیں چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ سفر کرو، نکلو ابھی سفر کے لیے، ایک بندہ ملے گا ہمارا، وہاں تم علم حاصل کرو، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مصر چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ دیکھو کیسی بات ہے، ذرا اپنا وطن چھوڑ کر نکلے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام؟ سفر کرنا چاہیے۔ اگر ایک بات معلوم نہیں ہے، یہ مسجد سے وہ مسجد جاؤ، اس علاقے سے اس علاقے کو جاؤ، لیکن ایسا مت سوچو جتنا معلوم ہے نا اتنا کریں گے، جتنا نہیں معلوم ہے غلط بھی ہو سکتا ہے نا کچھ عمل ہمارا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے ادھر سے ادھر سفر کرنا مبارک عمل ہے۔ ایک اور نصیحت کی بات ملتی ہے، وہ یہ ہے شاید ہم میں سے اکثر لوگ اسے قبول کرنے سے رکے رہیں گے، نہیں نہیں یہ نہیں قبول کرنا، لیکن اسے بھی قبول کرنا پڑتا۔ اکثر لوگ میں کہہ رہا ہوں نا یہ میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے اکثر لوگ قبول بھی کریں، میں میری سوچ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کبھی کبھار ایک ہوتا ہے بڑا نقصان، ایک ہوتا ہے چھوٹا نقصان، دونوں نقصانوں میں سے انسان کون سے نقصان کو پسند کرنا چاہیے؟ چھوٹے نقصان۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان، نہیں میں چھوٹے نقصان کو بھی قبول نہیں کروں گا، کل بڑے نقصان میں گرفتار ہو سکتے ہو، نہیں 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 میں بہت ہوشیار ہوں، میں بچ سکتا ہوں، نہیں بچ سکتے تو چھوٹا نقصان اگر آ رہا ہے تو اسے قبول کرو، بڑے نقصان سے انسان اس سے بچتا ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ بات کہاں ہے اس سورت کے اندر، واضح کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ ڈال دیا، موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھے، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو سامنے سے آ رہا تھا اسے قتل کر دیے، موسیٰ علیہ السلام پوچھے کیا بھائی؟ پھر آگے بڑھے، خضر علیہ السلام ایک جگہ جا کر
बोले कि भाई हम बहुत थके हुए मुसाफिर लोग हैं, हमें जरा खाना दे दो। तो उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। उसी गांव में, उसी इलाके में, उसी गली में एक दीवार गिर रही थी, तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर वो दीवार बनाए और उजरत भी तलब नहीं किए। तीनों जगह तीन छोटे छोटे नुकसान हुए, लेकिन बड़े नुकसान से बचने के लिए इन छोटे नुकसानों को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। पहला क्या नुकसान, अगर कश्ती में सुराख नहीं डालते तो बादशाह जो समंदर के उस पार है, ये तिजारत की कश्ती पर जबरदस्ती से कब्जा कर लेता था। छोटा नुकसान हुआ ना। और अच्छी कश्ती देखकर वो कब्जा करता था। टूटी हुई है, चलो इसकी लकड़ी टूटी हुई है, पुरानी है, ऐप वाली कश्ती है, नहीं लेना, छोटा नुकसान हुआ। बड़े नुकसान से बचा इंसान। खिजर अलैहिस्सलाम ने बच्चे को मार दिया। क्या कहा जवाब में, ये आगे चलकर अपने माँ बाप का नाफरमान होने वाला था, यानी दुनिया में बिगाड़ पैदा करने वाला था। और माँ बाप की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है पता है आपको। और खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा भी, अल्लाह इस बच्चे के अलावा इन माँ बाप को दूसरा बच्चा भी दे सकता है। आगे चलकर बड़ा नुकसान करने वाला था वो, माँ बाप के दिल को दुखाने वाला था। और अगर जरा लेट हो रहा है तो माजिरत के साथ इस दिल का मकाम, अगर वो मोमिन का दिल है, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ, शायद आप तवज्जो से सुन रहे होंगे, इसीलिए दिल का मकाम अगर ये मोमिन का दिल है तो काबा से भी ज्यादा बड़ा मकाम है इसका। गलत है क्या सही है बात? हदीस की रोशनी में तो ऐसे मोमिन जो दिल को दुखाने वाला था ये बच्चा, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, बचपन ही में कत्ल कर दिया। तीसरा नुकसान देखिए, खिजर अलैहिस्सलाम वहां जाकर खाना मांगे, खाना नहीं मिला, और खाना नहीं मिलने के बावजूद खिजर अलैहिस्सलाम ने वहां दीवार खड़ी कर दी। खड़ी करने के बावजूद वहां पर उजरत तलब नहीं किया। ये उजरत तलब नहीं करना, छोटा नुकसान उन्होंने बर्दाश्त किया। आगे चलकर यतीम बच्चों की ये जो दीवार के नीचे खजाना है, उस खजाने को दूसरे लोग ले जाएंगे, इनका बड़ा नुकसान होगा। आज मैं खाना भी नहीं मांगूंगा, उजरत भी नहीं मांगूंगा, छोटा नुकसान बर्दाश्त करूंगा कल के बड़े नुकसान से बचने के लिए। तीनों वाक़ियात में नसीहत की बात मिली। कभी कभार छोटा नुकसान सह लेना चाहिए, बड़ा नुकसान आए तो इंसान सह नहीं सकता, कभी कभार उठ भी सकता है, तो छोटे नुकसान को बर्दाश्त करना चाहिए। ये 10 नसीहत की बातें मिलती हैं। और कल के दरस में 11वीं नसीहत की बात मिली थी कि हर काम को करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इंशाअल्लाह कहना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तेजी से रमजान गुजर रहा है, खुद इबादत की तौफीक अता फरमा। एक एक सूरे में अल्लाह तेरी इतनी बड़ी बड़ी नसीहत की बातें हैं, पूरा तेरा कलाम मुकद्दस कितना अहम होगा, अल्लाह उसके एक एक हर्फ को अपने सीने से हमें लगाने की तौफीक अता फरमा। कुरान के अहकाम पर अमल करने, कुरान ने जिस बातों से मना किया है उससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।